अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाई और बहनों, ज़मज़म एक मुबारक पानी है और उसकी फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से हमने अहादीस की शक्ल में आपकी खिदमत में इससे पहले पेश करती है। आप देख रहे हैं नो टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। आज इस मुख्तसर से वीडियो में उस ज़मज़म के पानी के बारे में कुछ मालूमात और नहायत ही कीमती मालूमात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिसे पीने के लिए मुसलमानों के दिल बेकरार रहते हैं। जब लोग अपने मुल्कों को हाजी या उम्र वाले या हम जैसे मुकीम लौटते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ़ इसलिए मिलने आते हैं कि जनाब हमें ज़मज़म का पानी पीने को मिल जाएगा। वो पानी जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक और नहायत ही पाकीज़ा बयान फरमाया है। जी हाँ, मक्का मुकर्रमा में ज़मज़म के कुएं से पानी के निकलने का सिलसिला दरअसल हज़ारों सालों से जारी और सारी है। दीनी मतून के मुताबिक ये सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। इसके बरक्स दुनिया का हर पानी क़यामत से पहले ही मादूम हो जाएगा। ज़मज़म का पानी कहाँ से आता है और उसका ज़ायक़ा इम्तियाज़ी नौइयत का क्यों है, इन सवालात को डॉक्टर इंजीनियर याहिया कौशिक के सामने रखा गया, जिन्होंने अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कर रखी है। जो उनकी खासियत है, उनकी स्पेशलिटी है, वो पानी के उमूर के पहले सऊदी माहिर और ज़मज़म के कुएं की तजदीद के मंसूबे के निगरान भी हैं। वह ज़मज़म के कुएं के बारे में मुस्तनद इल्मी और तारीख़ी मालूमात का ज़ख़ीरा रखते हैं। इसीलिए आज हम आपकी खिदमत में डॉक्टर कौशिक ने ये जो वाज़ेह किया है वही तफासील आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं कि ज़मज़म के कुएं के ज़ुहूर का वाक़या हम अच्छी तरह सब जानते हैं। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हाजरा और शेरख्वार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वीरान बयाबान में छोड़ा तो बच्चे को प्यास लगी। उस मौके पर माँ ने सफ़ा और मरवा के दरमियान बेकरारी में दौड़ लगाई और अपने रब से मदद मांगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने ज़मीन और पहाड़ को अपने ऊपर से, अपने पर से ज़रब देकर वो ऐसी मार ज़रब लगाई कि उस ज़रब को हज़मत जिब्राइल का नाम दे दिया। और हज़मतुल जिब्राइल इस पानी को, जिसे हम ज़मज़म कहते हैं, उसका एक नाम हज़मत जिब्राइल भी रखा जाता है। उसका कहा जाता है कि ये हज़मत जिब्राइल है। इसके नतीजे में मक्का के पड़ोस में वाक़ पहाड़ों के दामनों में शगाफ पड़ गए। उनमें पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था और जो कि ज़मज़म की शक्ल में हज़रत जिब्राइल के ज़रब लगाने से वक़ूअ पज़ीर हुआ। डॉक्टर कौशिक के मुताबिक पहाड़ों के अंदर जमा शुदा पानी कुएं के मुकाम तक पहुंच गया, जहां शेरख्वार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट पड़ा। ये मुकाम खाना काबा से 21 मीटर के फासले पर है। अलबत्ता उस वक्त तक बैतुल्लाह तामीर नहीं हुआ था। डॉक्टर कौशिक ने बताया कि ये पानी चट्टानों के 3 शगाफों के ज़रिए कुएं में जमा होता है, जो खाना काबा के नीचे और सफ़ा और मरवा की सिमत फैली हुई हैं। डॉक्टर साहब का कहना यह भी है कि ज़मज़म का पानी जन्नत से नहीं आता, जैसे कि लोगों को आप बहुत सारी मशहूर आपने किस्से कहानियाँ सुने होंगे। उनमें से एक ये भी है कि ये ज़मज़म का पानी मशहूर जन्नत से आता है, हालांकि ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ज़मज़म के पानी के मुनफरिद ज़ायक़े का राज बताते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका ताल्लुक़ पानी के मखसूस सिमतों से मुअय्यना चट्टानों के ज़रिए गुज़रने से है। कोई भी पानी
جو ان مقامات سے پھوٹے گا اور کنویں کی گہرائی میں گرے گا وہ آب زمزم جیسے ذائقے اور خصوصیات کا حامل ہوگا۔ آب زمزم کے کہتے ہیں مورخین اور جو اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 60 سے زیادہ نام ہیں اس کے، ان میں سے مشہور ترین نام زمزم، سقی الحاج، شراب الابرار، طیبہ، برہ، برکہ اور عافیہ بھی ہیں، اور اس کے اور بھی نام ہیں جو کہ انسائکلوپیڈیا یا دوسرے مورخین نے اسے نقل کیا ہے، اور جس میں سے میں نے جیسے عرض کیا کہ زمزم کو حضبۃ الجبریل بھی کہا جاتا ہے، اور اسے لسان العرب نے انہوں نے بتایا کہ اس کے 12 نام ہیں۔ اس کا نام زمزم بھی ہے، مکتومہ بھی ہے، مسنونہ بھی ہے، شباعہ بھی ہے، کیونکہ اس کو پینے کے بعد آپ کی بھوک اور پیاس اور کمی جتنی بھی غذا کی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اس کو شباعہ بھی کہتے ہیں، سقیہ بھی کہتے ہیں، اور رقضۃ الجبریل بھی کہتے ہیں، اور حزمۃ جبریل بھی کہتے ہیں، شفا سقم طعام طعم، اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں۔ بہرحال اس کے جو مشہور نام ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمزم کے پانی میں جو برکت ہے، جو مسلمان اسے پیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے وہ برکت عطا فرمائے۔ تو آب زمزم کے 60 سے زیادہ نام ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان میں مشہور ترین نام زمزم ہے، سقی الحاج ہے، شراب الابرار ہے، طیبہ ہے، برہ ہے، برکہ ہے اور عافیہ ہیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگ قدیم زمانے سے ہی اپنے مہمانوں کے اکرام کے لیے ان کا استقبال آب زمزم سے کرتے تھے۔ اس پانی کو مٹی کی سراہیوں میں رکھا جاتا تھا اور مہمانوں کو ٹھنڈا پیش کیا جاتا تھا۔ اس مہک کے سبب جو کہ سراہی میں رکھنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی تھی، وہ مہمانوں کو یا پینے والوں کو زیادہ محبوب ہوا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں یہ رواج آج بھی باقی ہے، جبکہ رمضان المبارک میں افطار کے دسترخوانوں پر کھجور کے ساتھ ساتھ صرف آب زمزم ہی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی سعودی بادشاہ کی زیر نگرانی یا حکومت کے حکم کے مطابق حجاج اور زائرین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو یہ پیش کیا جاتا ہے۔ مکہ کے رہنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مردوں کو تدفین سے قبل آب زمزم سے غسل دیا جائے۔ علاوہ ازیں یہ تو مکہ کے کیا بلکہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو زمزم کا کفن لے کر جاتے ہیں، اس کی بھی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ ہر حاجی اور معتمر اس کو اپنے وطن میں موجود عزیز و اقارب کے واسطے بطور تحفہ لے کر جاتا ہے۔ اور سعودی ایئر لائنز میں پہلے میں بتاؤں آپ کو کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن آج کل ایک جرکن ایک تقریباً 2 لیٹر کا پانی آپ فری لے جا سکتے ہیں، یہ سعودی ایئر لائنز والوں کے لیے۔ ورنہ جب ہم پہلے جایا کرتے تھے تو ہم بڑا جرکن لے کر جایا کرتے تھے، 5-7 لیٹر کا، 10 لیٹر کا، اور کئی لیٹر ہم لے جایا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خدمات بلد الحرمین شریفین کے حکمران، یہاں کے خادم الحرمین شریفین اور ان کی حکومت انجام دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور حاجیوں کو امن اور سلامتی سے یہاں تشریف لائے، آپ بھی لائیں، اور مکہ المکرمہ کی زیارت کے بعد امن و سلامتی کے ساتھ آپ واپس لوٹیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کے بعد پسند آئے گی اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ اسے شیئر کریں گے۔ کیونکہ یہ وہ معلوماتی ایک ذخیرہ ہے جسے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو شاید آپ کے لیے دلچسپی کا سبب بنے۔ شکریہ آپ کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس چینل کی نشریات سے مستفید ہو رہے ہیں تو جس طریقے سے آپ مستفید ہو رہے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے مستفید ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ جب لائک کریں گے نا چینل کی ویڈیوز کو، تو آپ کے لائک کرنے سے وہ ریڈ کرتا ہے گوگل کا سسٹم، اور یہ پھر دوسروں کو بھی دکھاتا ہے۔ تو آپ کے لائک کرنے سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے
مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ میں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں گے۔